نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ صحیح البخاری کتاب الزکوٰۃ باب نمبر 33 حدیث نمبر 1448۔ باب العرض فی الزکوٰۃ، زکوٰۃ میں سامان لینا۔ عرض را کے سکون کے ساتھ ہو تو اس سے مراد درم و دینار کے علاوہ روپے پیسے کے علاوہ جو باقی ساز و سامان ہوتا ہے وہ مراد۔ اگر را پر فتح ہو، زبر و عرض ہو تو تب اس کے اندر تمام ساز و سامان آئے گا اور نقدی بھی پھر اس کے اندر شامل ہوگی۔ امام بخاری رحمہ اللہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جس جنس کے اندر زکوٰۃ فرض ہوئی ہے اگر وہی زکوٰۃ میں دی جائے تو سب سے بہتر تو یہی صورت ہے۔ اگر اس کے بدلے کی اور چیز دے دی جائے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ مثلا سونا ہے، چاندی ہے، مال مویشی ہے، زکوٰۃ کے اندر ان کے بجائے نقدی ادا کر دی جائے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ وقال طاؤوس قال معاذ رضی اللہ لاہل الیمن، حضرت طاؤوس فرماتے ہیں کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یمن والوں کو کہا، اوتونی بارض ثیاب خمیس، لاؤ میرے پاس سامان کپڑوں کا، خواہ وہ چادروں کی شکل میں ہو اور لبیسن یا لباس کی شکل میں۔ لبیس ملبوس کے معنی میں جو چیز لباس کے طور پر پہنی جائے۔ پھر صدقات، صدقے کے اندر میرے پاس کپڑا جو ہے وہ کپڑے کی شکل کے اندر سامان کی شکل میں لاؤ، خواہ وہ چادریں ہوں یا قمیصیں ہوں۔ مکان شعیر و ذرۃ، جو اور مکئی کی جگہ، تم پر جو اور مکئی جو عشر میں بنتی ہے اس کے بجائے تم کپڑا جو تمہارے پاس عام بنا جاتا ہے تو وہ ادا کر دو۔ زورا مکئی پر بھی بولا جاتا ہے اور بعض جوار پر بھی اس کا اطلاع کرتے ہیں، اور زیادہ راجح بات مکئی ہے۔ وجہ یہ تھی کہ یمن کے اندر زرعی پیداوار جیسے بہت زیادہ ہوتی تھی، کپڑے کے بننے کا بھی ان کے ہاں اس کے بڑے وسیع پیمانے پر کاروبار تھا۔ اب یمن سے مکئی اور جو کی شکل میں عشر کو وصول کر کے اٹھا کر مدینہ میں لانا یہ کافی مشکل تھا، لیکن کپڑے جو ہلکے ہوتے ہیں وہ اٹھا کر لانا زیادہ آسان تھا۔ ایک تو یمنی لوگوں کو کپڑے زکوٰۃ میں دینے آسان تھے کیونکہ یہ خود بنتے تھے، ان کے پاس یہ وافر کپڑا موجود تھا۔ ادھر مدینہ والے جن کے پاس زکوٰۃ لے کر آنی تھی ان کو کپڑوں کی ضرورت تھی، کیونکہ مدینے کا اندر کپڑے کے بننے کا نہ ادھر کوئی کپاس ہوتی نہ کوئی بننے کا زیادہ انتظام ہوتا، ان کے لیے کپڑے زیادہ بہتر تھے۔ اس لیے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو کہا کہ دیگر ساز و سامان جو پیداوار وغیرہ ہیں ان کے اندر تم یہ کپڑے دے دو تو اس میں تمہارے لیے بھی آسانی اور ہمارے لیے منتقل کرنے میں بھی آسانی، اور جن کو زکوٰۃ میں دی جائے گی ان کے لیے بھی آسانی۔ وخیر لاصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ احمن علیکم، یہ تم پر بھی آسان ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے لیے مدینے کے اندر بھی ان کے لیے یہ بہتر ہے۔ اس اثر سے امام بخاری رحمہ اللہ نے ثابت کیا کہ زکوٰۃ جس چیز میں آئی ہے اسی کا ادا کرنا کوئی لازم نہیں، اس کی جگہ کوئی دوسری چیز بھی ادا کی جا سکتی ہے۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم واما خالد احتبس ادراعہ وآتدہ فی سبیل اللہ، آپ نے فرمایا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلقہ بات، انہوں نے تو اپنے زریں اور اپنا دیگر سامان فی سبیل اللہ وقف کر رکھا ہے۔ پوری تفصیلی روایت پیچھے گزری ہے جس کے اندر
حدیث نمبر 1468 میں کہ جب زکوٰۃ وصول کرنے والا آدمی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گیا، انہوں نے زکوٰۃ نہ دی تھی، اس نے آ کر واپس شکایت کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اس سے زکوٰۃ کا مطالبہ کر کے زیادتی کی تم نے۔ وجہ یہ تھی کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زکوٰۃ بھی اور دوسرا اصل مال بھی ان تمام سے انہوں نے جنگی سامان خرید کر وقف کر رکھا تھا کہ جس کو بھی جنگی سامان کی ضرورت ہو وہ مجھ سے آ کر مفت میں لے جائے۔ انہوں نے اپنی اصل زر بھی اور زکوٰۃ بھی تمام سی جنگی سامان خرید کر وقف کر دیا تھا، تو اس لیے ان سے زکوٰۃ بنتی نہیں، کیونکہ تو وقف فی سبیل اللہ ہے۔ تو آپ کے فرمانے کا مطلب یہ تھا کہ جب انہوں نے اپنا اصل مال بھی وقف کر رکھا ہے تو اب وہ زکوٰۃ کس چیز کی دے، اور تمہارا یہ مطالبہ کرنا اسے درست نہیں۔ محمد بن صالح بن عثیمین رحمہ اللہ نے انہوں نے یہ توجیہ بھی بیان کی ہے کہ تم نے خالد سے مطالبہ کر کے غلطی کی ہے۔ جب انہوں نے اپنا اصل مال وہ بھی فی سبیل اللہ وقف کر دیا ہے تو کیا وہ فرض زکوٰۃ سے انکار کریں گے؟ فرض زکوٰۃ وہ نہیں دیں گے تو تم ان سے کیا مطالبہ کرتے ہو؟ ان کے پاس تو تھا ہی نہیں۔ جنہوں نے اپنا اصل مال بھی وقف کر رکھا ہے تب وہ ان سے زکوٰۃ کا مطالبہ کرنا تمہارا درست بنتا ہی نہیں ہے۔ اور علامہ صبیح والوں نے ایک اور بھی توجیہ اس کی بیان کی ہے کہ جو عامل تھے انہوں نے زریں، تلواریں، باقی جنگی سامان وقف کر رکھا تھا، انہوں نے سمجھا کہ یہ ان کا ذاتی مال ہے۔ انہوں نے ذاتی مال سمجھ کر کہ یہ کاروبار کے لیے انہوں نے رکھا ہے، یہ اسلحہ وغیرہ یہ ان کا کاروبار ہے، اس لیے انہوں نے کاروبار سمجھ کر اسے مطالبہ کیا۔ انہوں نے آگے سے انکار کر دیا کہ میری زکوٰۃ نہیں بنتی۔ مزید انہوں نے بحث نہ کی، آ کر آپ کو بتلایا کہ ایسے انہوں نے زکوٰۃ نہیں دی۔ آپ کو تو پتہ تھا کہ ان کا وہ تمام کا تمام سامان جو ہے وہ وقف ہے، اس لیے آپ نے فرمایا کہ تم نے تو تجارتی مال سمجھ کر زکوٰۃ کا مطالبہ کیا، یہ تمہارا مطالبہ درست نہیں تھا، اس لیے کہ انہوں نے تو سب کچھ وقف کر رکھا ہے۔ بہرحال ثابت سے یہ ہوا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے اصل مال کو بھی اور زکوٰۃ کو بھی اس کا جنگی سامان لے کر وقف کر رکھا تھا، تو ثابت ہوا کہ اپنی زکوٰۃ کو کسی دوسری مد کے اندر جو ان کے اوپر آئی تھی وہی چیز دینے کے بجائے انہوں نے دوسرا سامان خرید لیا اور خرید کر اس کو وقف کر دیا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تصدقنا ولو من حلی کنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے دن جب نماز کے بعد خطبہ دیا تو آپ نے سمجھا کہ عورتیں میری آواز نہیں سن سکی، تو آپ عورتوں کی طرف گئے اور ان کو یہ نصیحت کی کہ صدقہ کرو، تم تصدقنا ولو من حلی کنہ، اگرچہ اپنے زیورات کا ہی کرو۔ فلم یستثنی صدقۃ الفرض من غیرہا، آپ نے فرضی صدقہ یعنی زکوٰۃ اور غیر زکوٰۃ کا فرق نہیں کیا۔ آپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ جو فرض زکوٰۃ وہ دو، آپ نے مطلق صدقے کا لفظ بولا، تو اس کے اندر فرضی بھی ہو سکتا ہے اور نفلی صدقہ بھی ہو سکتا ہے۔ وجعلت المرأۃ تلقی خرصها وسخابها، اور شروع ہی عورتیں جو ہے وہ اپنی بالیاں اور اپنے ہار اتار کر دینے لگیں۔ ولم یخص الذهب والفضة من العروض، اور نہیں خاص کیا آپ نے سونے اور چاندی کو ساز و سامان میں۔ آپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ سونا اور چاندی کے جو زیورات وہ اتار کر دو، مطلق کہا کہ تم صدقہ کرو۔ تو صدقے کے اندر انہوں نے اپنے جو گلوں میں ہار ڈالے تھے وہ بھی دینے شروع کر دیے، اور جو سونے کے زیورات تھے وہ بھی اتار کر دینے شروع کر دیے۔ سونے چاندی میں تو زکوٰۃ ہے، لیکن ہار کے اندر جو پتھر کے موتی ہوتے ہیں، جس طرح کے اور کسی چیز کے بنے ہوتے ہیں، ان میں تو زکوٰۃ نہیں تھی، لیکن انہوں نے وہ ہار بھی دیے۔ تو ثابت ہوا کہ جو زکوٰۃ جس چیز میں ہو لازمی نہیں کہ وہی دی جائے، اس کے علاوہ دوسری چیز بھی دی جا سکتی ہے۔ حدیث نمبر 1448، قال حدثنا محمد بن عبد اللہ قال حدثني ابی قال حدثني ثمامہ
ان انس رضی اللہ عنہ حدث ان ابا بکر رضی اللہ عنہ کاتب له التی امر اللہ رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو خط لکھا جو اللہ اس کے رسول نے ان کو حکم دیا تھا، اسی طرح کا انہوں نے خط لکھا، اور اس خط میں یہ تھا کہ مم بالغت صدقۃ بنت مخاض، جس کا صدقہ، جس کی زکوٰۃ میں بنت مخاض بنتی ہو۔ بنت مخاض اونٹنی کی 1 سالہ بچی، 1 سالہ بچی جس کی زکوٰۃ میں بنتی ہے، بلیست اندہ، اور اس کے پاس 1 سالہ بچی نہیں ہے، اندہ بنت لبون، اس کے بعد بنت لبون ہے۔ بنت لبون وہ ہوتی جو 2 سالہ کا ہو، 2 سالہ بچہ، اور 2 سالہ بچہ جو وہ اس کی قیمت زیادہ ہوتی ہے، یعنی کم قیمت کی زکوٰۃ اس کی بنتی ہے، لیکن وہ زیادہ قیمتی جانور زکوٰۃ میں دے۔ فإنّا تقبل منہ، تو اس سے وہی جانور جو زیادہ بڑھیا ہے، زیادہ اچھا ہے، وہ وصول کر لیا جائے۔ وہ یؤتی المصدق 20 درہما او شاتین، صدقہ وصول کرنے والا اس کو، اس جانوروں کے مالک کو 20 درہم یا 2 بکریاں دے دے، کیونکہ اس نے بڑی قیمت کی، زیادہ قیمت والا جانور وصول کیا ہے، تو جو زائد وصول کیا اس کے بس 20 دینار سونے کے یا 2 بکریاں دے دے۔ فإن لم يكن عنده بنت مخاض على وجهها، اگر اس کے پاس بنت مخاض اس طرح کی نہیں ہے، وعنده ابن لبون، اور اس کے پاس ابن لبون ہے، فإنّا يقبل منه، اور اس کو قبول کیا جائے، ولیس معه شيء، اس کے ساتھ کوئی شے نہیں۔ ہاں البتہ اگر بنت مخاض تھی تو بنت مخاض بنتی تھی وہ نہیں ہے، اس نے بنت مخاض کے بجائے بنت لبون کے بجائے ابن لبون دیا ہے۔ ابن لبون بھی 2 سالہ بچہ ہوتا ہے، لیکن یہ مذکر ہوتا ہے، اور جب بنت لبون ہوتی ہے یہ 2 سالہ بچی ہوتی ہے۔ اور اونٹنی کی نسل میں جو مؤنث ہوتی ہے، مادہ ہوتی ہے، اس کی قیمت زیادہ ہوتی ہے، مذکر کی کم ہوتی ہے۔ تو 1 سالہ بچی زکوٰۃ میں بنتی تھی، اس کے پاس 1 سالہ بچی نہیں ہے، 2 سالہ بچہ ہے، نر ہے، وہ دے دیا جائے، لیکن اس کے عوض کچھ نہیں دیا جائے گا، کیونکہ 1 سالہ مادہ اور 2 سالہ نر، ان دونوں کی قیمت قریباً برابر ہوتی ہے۔ یہ روایت امام بخاری اس کے علاوہ بھی 9 مرتبہ مختلف جگہ پر لائے ہیں۔ تو ثابت سے یہ کیا کہ بنت مخاض کی جگہ بنت لبون کو وصول کیا گیا، پھر ساتھ اس کی جو زائد قیمت تھی وہ 20 دینار یا 2 بکریوں کی شکل میں واپس کی گئی۔ تو ثابت ہوا کہ جنس کا تبادلہ کیا جا سکتا ہے، دوسری جنس اس میں دی جا سکتی ہے، اور اسی طرح اس کا متضاد بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا بنتا اس کو بنت لبون ہے، لیکن بنت لبون ہی وہ بنت مخاض دے رہا ہے۔ بڑی عمر کا زکوٰۃ میں آتا تھا، اور چھوٹی عمر کی زکوٰۃ میں دے تو ساتھ 20 دینار یا 2 بکریاں بھی ساتھ دے گا۔ حدیث میں 1449 قال حدثنا مؤمل قال حدثنا اسماعیل عن ایوب عن عطاء بن ابی رباح قال قال ابن عباس اشہد علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لصلی قبل الخطبہ۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی تھی خطبہ سے پہلے، عید کے خطبہ سے پہلے نماز پڑھائی، بعد میں خطبہ۔ فرآ انہ لم یسمع النساء، آپ نے سمجھا کہ آپ عورتوں تک آواز نہیں پہنچا سکے، کہ عورتیں مردوں سے پیچھے تھیں، تو آپ نے سمجھا کہ عورتیں میری مکمل بات نہیں سمجھ سکیں، فأتاہن، تو آپ ان کے پاس آئے، ومعہ بلال، اور آپ کے ساتھ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے، ناشر ثوبی، جو اپنے کپڑے کو کھولے ہوئے تھے، پھیلائے ہوئے تھے، فوعظہن وامرہن ان یتصدقن، تو آپ نے ان کو واعظ کیا اور ان کو حکم دیا صدقہ خیرات کرنے کا۔ فجعلت المرأۃ تلقی، اور عورت شروع ہوئی ڈال رہی تھی، واشار ایوب الی اذنہ والی حلقہ، ایوب راوی انہوں نے اشارہ کیا کہ عورتیں ڈال رہی تھی، کانوں کی طرف بھی اشارہ کیا اور گلے کی طرف بھی، یعنی کانوں کے زیور اور گلے میں جو ہار وغیرہ تھے وہ اتار کر دے رہی تھی۔ تو ثابت سے یہ کیا کہ گلے کے ہار جو ہے وہ موتی وغیرہ کے بھی ہوتے ہیں، جن میں زکوٰۃ نہیں ہوتی، تو وہ صدقے کے اندر دیے جا سکتے ہیں۔ باب نمبر 34، باب لا یجمع بین
مفترقن ولا یفرق بین مجتمعین، باب ہے کہ نہ جمع کیا جائے الگ الگ کو اور نہ منتشر کیا جائے الگ کیا جائے اکٹھوں کو۔ زکوٰۃ وصول کرنے میں نہ تو زکوٰۃ دینے والے کوئی ہیلا سازی کریں زکوٰۃ سے بچنے کے لیے، اور نہ جو عامل وصول کرنے والے وہ کوئی غلط طریقہ اپنائیں۔ دو الگ الگ ریوڑ ہیں، ان کو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے اکٹھا نہ کیا جائے، جو اکٹھے ہیں ان کو الگ نہ کیا جائے۔ مثلا دو آدمی ہیں، بھائی وال ہیں، ان کا اکٹھا کاروبار ہے، دونوں کی 25 بکریاں ہیں، لیکن ان کا چرانا، ان کا پلانا، ان کا باندھنا، ان کا باڑا سب کچھ مشترکہ ہے، بھائی وال ہیں، شریک کار ہے۔ اب 50 بکریوں پر ایک بکری زکوٰۃ آنی ہے، کیونکہ 40 سے زکوٰۃ شروع ہوتی ہے، 40 سے اگر بکریاں کم ہیں تو زکوٰۃ نہیں۔ ان کے پاس ہے 50، لیکن ہیں دو آدمیوں کی، تو اب وہ یہ ہلا نہ کریں کہ باقی ان کا یہ کاروبار مشترکہ ہے، ایک ہی ہے، لیکن جب کوئی زکوٰۃ وصول کرنے والا سرکاری افسر آئے تو جب انہوں نے دیکھا کہ وہ دور سے آ رہا ہے تو ہر ایک نے اپنی 25 بکریاں ادھر کر لی، دوسرا 25 ادھر کر کے چراتا پھرتا ہے، تو زکوٰۃ وصول کرنے والا کہے بھی ہم زکوٰۃ دو، کہے بھی گنتی کر لو، اگر بنتی تو لے جاؤ، گنتی کی تو ہر کی 25 تھی، اور 25 بکریوں میں زکوٰۃ نہیں آتی۔ اس ہیلے سے انہوں نے زکوٰۃ بچا لی، تو جب وہ چلا گیا تو پھر انہوں نے اسی طرح اکٹھا کر لیا۔ یعنی اس طرح اپنی زکوٰۃ بچانے کے ہیلا نہ کیا جائے، اور اسی طرح زکوٰۃ وصول کرنے والا بھی زیادتی نہ کرے۔ مثلا دو آدمیوں کے 50 بکریوں کا ریوڑ تھا، 50 ایک کی یا 50 دوسرے کے، لیکن انہوں نے مشترکہ اکٹھا کاروبار ہے، ان کا چرانا، ان کا کھانا پینا، باندھنا سب کچھ مشترکہ ہے، لیکن 50 ایک کی 50 کی، جب انہوں نے ایک ہی کیا ہوا ہے تب وہ ایک ریوڑ سمجھا جائے گا، تو 100 بکری، 100 بکری پر ایک بکری زکوٰۃ آنی ہے، 40 سے لے کر 120 تک ایک ہی بکری رہتی ہے۔ تو اب زکوٰۃ وصول کرنے والے زیادتی نہ کرے، وہ کہے کہ نہیں تیری 50 الگ ہیں، اس کی 50 الگ ہیں، ایک تجھے زکوٰۃ میں بکری آئے گی، ایک تجھے آئے گی۔ تو وہ مجتمع تھے، اکٹھے ان کا کاروبار تھا، ان کو الگ کرنا کہ زکوٰۃ زیادہ وصول کر لی جائے، یا زکوٰۃ بچانے والے جو ہیں وہ اپنے اکٹھے ریوڑ کو الگ الگ کر لیں زکوٰۃ بچانے کے لیے، اس طرح کی ہلا سازی نہ کی جائے۔ وَيُذْكَرُ عَنْ سالم عن ابن عمر رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثلہ، اسی طرح کی بات ابن عمر رضی اللہ عنہما نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی ہے۔ مطلب اوپر جو امام بخاری نے تبویب کے اندر الفاظ استعمال کیے ہیں، یہ انہوں نے اپنی طرف سے نہیں بلکہ یہ مرفوع الفاظ ثابت ہیں، اور وہ روایت ابو داؤد کی حدیث نمبر 1568 میں بھی، اور جامع ترمذی کی حدیث نمبر 621 میں، اور مسند احمد کی حدیث نمبر 4634 میں یہ روایت موجود ہے، جس کے اندر یہ الفاظ ہیں۔ حدیث نمبر 1450، حدثنا محمد بن عبداللہ الانصاری قال حدثني ابي قال حدثني سمامہ ان انس رضی اللہ عنہ حدثہ ان ابا بکر رضی اللہ عنہ کاتب له التي فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف فرض زکوٰۃ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کی تھی وہ لکھی، یعنی لکھ کر بھیجی کہ آپ نے کتنے جانور ہوں تو اس میں کتنی زکوٰۃ آئے گی، اور اسی کے اندر آپ نے یہ بات بھی بیان کی تھی ولا یجمع بین مفترقین، نہ اکٹھا کیا جائے الگ الگ کو، جو الگ الگ ریوڑ ہیں الگ الگ جانوروں کو اکٹھا نہ کیا جائے، ولا یفرق بین مجتمع، اور جو اکٹھے ہیں ان کو الگ نہ کیا جائے، خشیت صدقہ، صدقے سے بچنے کے لیے، صدقے سے بچنے کے لیے اکٹھے کو الگ اور الگ کو اکٹھا نہ کیا جائے۔ بسا اوقات الگ کو اکٹھا کرنے میں بچت ہوتی ہے، بسا اوقات جو الگ الگ تو ان کو اکٹھا کرنے میں، بعد میں اکٹھا کو الگ کرنے میں، تو جس طرح بھی ان کی بچت آتی ہو یہ نہ کام کیا جائے۔ تو زکوٰۃ سے بچنے کے لیے کوئی بھی ہیلا سازی کرنا درست نہیں۔ ہاں البتہ اگر نیت زکوٰۃ سے بچنے کی نہیں ہے، کوئی ہیلا سازی نہیں ہے، اتفاق ایسے ہو گیا ہے، تو وہ تو انسان مجرم نہیں ہے۔ مثلا پہلے ان کا مال الگ الگ ہی ہوتا تھا، تو اتفاقاً ان کے آپس میں دوستی بن گئی، تعلق بن گیا،
2 آدمیوں کا، انہوں نے کہا کہ یار تو الگ چراتا ہے، ہم اکٹھا کر لیتے ہیں تاکہ نگرانی کرنی آسان ہو، اگر کسی کو کوئی آنا جانا کہیں ہو تو دوسرا نگرانی کرتا رہے گا، اگر اکٹھے بھی ہوں گے تو ایک سائڈ پر آپ کھڑے ہو گئے، سائڈ پر میں کھڑا ہو گیا۔ تو انہوں نے زکوٰۃ سال مکمل ہونے سے 2-4 دن، ہفتہ 10 دن پہلے آپس میں یہ عہد و پیمان کر لیا ہے، اکٹھا کر لیا ہے، تو یہ تو کہ اتفاق ہے۔ اسی طرح ایک آدمی کی 40 بکریاں ہیں، تو اس پر ایک بکری اب سال گزرنے پر زکوٰۃ آنی ہے، تو اگر زکوٰۃ کا ایک دن باقی تھا فرض ہونے میں، تو اس نے ایک بکری اتفاقاً بیچ دی ہے، اپنی ضرورت کے لیے ذبح کر لی ہے، کسی کو ہدیہ دے دی ہے، اب اس کے بعد 39 رہ گئی، اگلے دن سال پورا ہوا تو 39 پر تو زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ اگر اتفاق ایسے ہوا اس کی نیت نہیں تھی ہیلا سازی کی تو پھر تو گناہ گار نہیں ہے، لیکن اگر وہ سمجھے کہ بھی سال پورا ہونے والا ہے، کل یا پرسوں سال پورا ہو جانا، اگر 40 بکریاں رہی تو پھر زکوٰۃ آئے گی، تو چلو میں ایک کو بیچ دیتا ہوں، ایک بیچ کر 39 کر لی، تو ہفتہ 10 دن بعد پھر اور خرید کر ساتھ ملا لی۔ یہ زکوٰۃ سے بچنے کا ہیلا سازی ہے، اللہ تو نیت کو جانتا ہے، تو ایسے نیت کا فطور اللہ جانتا ہے تو مجرم ہوگا، لیکن اگر اتفاق ہے تو پھر اس میں کوئی وہ گناہ گار نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے بڑے ہیلا سازی کے تو اپنے عوام کو اور اپنے ماننے والوں کو بڑے ہیلے سکھلا دیے، مثلا بعض کی یہ کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ولا تکرہ الحیلۃ الا اسقاط ولا تکرہ الحیلۃ الا اسقاط الشفعۃ والزکوٰۃ، کہ شفع اور زکوٰۃ کو ساقط کرنے کے لیے، سے بچنے کے لیے ہیلا کیا جائے، یہ مکروہ نہیں ہے۔ زکوٰۃ سے بچنے کے لیے، شفع سے بچنے کے لیے کوئی ہیلا سازی کر دی ہے تو یہ کوئی مکروہ نہیں ہے۔ پھر اس کی کئی شکلیں بھی بتلا دی، مثلا خاوند پر زکوٰۃ آنی تھی، ایک دن ابھی باقی تھا، ایک دن باقی ہے سال پورا ہونے میں، تو خاوند اپنی ساری دولت بیوی کو ہبہ کر دے۔ جب بیوی کو ہبہ کر دی ہے تو سال پورا ہوا تو خاوند کا تو مل کر رہا نہیں، خاوند پر کوئی زکوٰۃ نہیں، بیوی پر بھی نہیں آئے گی کیونکہ اس پر سال نہیں گزرا، 2 دن کے بعد بیوی پھر خاوند کو واپس کر دے، نہ خاوند پر زکوٰۃ نہ بیوی پر۔ یہ ہیلا، یہ غلط ہیلا، باطل ہے۔ اگر کوئی اتفاق ہو گیا ہے وہ الگ بات ہے، لیکن جان بوجھ کر ایسے زکوٰۃ سے بچنے کے لیے یہ طریقہ اپنائے تو یہ درست نہیں ہے۔ باب نمبر 35، باب ما کان من خلیتین فإنما یتراجعان بینہما بالسویہ۔ باب ہے کہ جب 2 بھائی وال ہوں، 2 شریک کار ہوں، تو وہ آپس میں ایک دوسرے کی طرف رجوع کریں گے برابری کے ساتھ۔ مطلب یہ کہ 2 اکٹھا کاروبار تھا، مثلا 40 کے ایک کی بکریاں، 40 یا 30 سے لگائیں کہ 30 بکریاں ہیں، یا 20 بکریاں ہیں، تو 20 دونوں انہوں نے ملا کر اکٹھا ریوڑ بنایا ہوا ہے، چراتے ہیں، سال گزر گیا، زکوٰۃ آنی ہے۔ اب جب زکوٰۃ ایک بکری آنی ہے تو ایک بکری یا تو اسلم کی جائے گی یا اکرم کی جائے گی، دونوں میں سے ایک کی جانی ہے۔ تو یہ نہیں کہ جس کی بکری جائے زکوٰۃ میں وہ کہے کہ تیری گئی ہے میں بچ گیا ہوں، نہیں، وہ بعد کے اندر آپس میں مساوات کریں۔ مساوات کیسے ہوگی کہ اس بکری کی قیمت لگائیں، تو جس کی گئی ہے اس کو جو چلی گئی دوسرا اس کی آدھی قیمت دے۔ مثلا بکری کی قیمت تھی 20,000 جو اسلم کے ریوڑ میں سے گئی ہے، تب اکرم کو چاہیے کہ اسلم کو 10,000 روپیہ دے، کیونکہ 10,000 اس کی تھی، 10,000 اس کی 20,000 کی تھی، تو آدھا آپس میں کرے۔ ماں کان من خلیتین، جو آپس میں خلیط ہوں، بھائی وال ہوں، شریک کار ہوں، فإنما یتراجعان بینہما، وہ آپس میں ایک دوسرے کی طرف رجوع کریں گے بالسویۃ، برابری کے ساتھ۔ وقال طاؤس و عطا اذا علم الخلیطان اموالہما، امام طاؤس اور عطا فرماتے ہیں جب دونوں بھائی وال اپنے اپنے مال کو جانتے پہچانتے ہوں، فلا یجمع مالہما، بس نہ جمع کیا جائے ان کا مال۔ اگر دونوں کا الگ الگ ہے، الگ چرانا، الگ سارا کچھ معاملہ ہے، ان کے ہر ایک کا پتہ ہے کہ یہ میرے جانور ہیں جن پر میں نے یہ پیلا رنگ لگایا، یہ میرے ہیں، دوسرے اس نے سبز رنگ ان کے جسم پر لگایا، یہ میرے الگ الگ ہیں، الگ چراتے ہیں، تو ان کو اکٹھا نہ کیا جائے کیونکہ وہ الگ ہیں۔ وقال سفیان لا تجب حتی یتم لہذا 40 شاۃ ولہذا 40 شاۃ۔ سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی جب تک 40 اس کی نہ ہوں اور 40 اس کی نہ ہوں،
دو اب الگ الگ آدمی ہیں، ان کے الگ الگ کاروبار ہے، جب ہر ایک کی 40 کی تعداد نہیں ہوگی تو زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ حدیث نمبر 1451، حدثنا محمد بن عبداللہ قال حدثني ابی قال حدثني ثمامہ ان انس حدثہ ان ابو بکر رضی اللہ عنہ کاتب له التي فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما كان من خلیطین فانما يتراجعان بینہما بالسویہ۔ آپ نے فرمایا کہ جو دو بھائی وال ہیں، شریک کار ہیں آپس میں، وہ آپس میں لوٹیں گے آپس میں برابری کے ساتھ۔ برابری کا معنی اگر دونوں کا مال برابر تھا تو ایک کا مال جانوروں میں سے کوئی جانور زکوٰۃ میں گیا ہے تو دوسرا اپنا آدھا حصہ اس کو دے، لیکن یہ آدھا بالسویہ اس وقت ہوگا اگر دونوں کا مال برابر ہے۔ اگر برابر نہیں ہے، مثلا 40 بکریاں، ایک کی 30 ہیں ایک کی 10 ہیں، تو اب تو 10 والا جو ہے وہ آدھا تو نہیں دے گا، تو صاحبدار وہ 1/4 دے گا، دوسرا کا 3/4 ہوگا، ایک کا 3 حصے ہوں گے، ایک کا 1 حصہ ہوگا۔ تو سویہ کا معنی جتنا کسی کا حق بنتا ہے اتنا۔ تو اب ایک کی 10 بکریاں، ایک کی 30 بکریاں، دونوں نے اپنا ریوڑ اکٹھا کیا ہوا ہے، اکٹھے چراتے ہیں اور شروع سے لے کر آخر تک ان کا اکٹھا سلسلہ ہے، تو اس میں ایک بکری زکوٰۃ آئے گی، تو جس کی 10 ہے اس پر چوتھا حصہ آئے گا، جس کی 30 ہے اس کو 3 حصے آئیں گے۔ یہ سویہ برابری کا یہی معنی ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو کما حق کو سمجھ کر ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔